بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے ابو گاؤں میں حکیم تھے اور بہت دور سے لوگ اپنی بانجھ عورتوں کا علاج کرواتے اور ابا بس ایک کمرے میں عورت کو بھیج دیتے اور پھر جلد خوشخبری مل جاتی۔ ایک دن میں اس کمرے میں چلی گئی اور جو میرے ساتھ ہوا میری روح لرز گئی، کیونکہ وہاں تو مطب کے ایک کونے میں بنے کمرے میں داخل ہوتے ہی جو کچھ میرے ساتھ ہوا میری روح کانپ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا باپ اس طرح بانجھ عورتوں کا علاج کرتا ہوگا۔ میری روح فنا ہو گئی تھی۔ بہت مشکل سے میں نے خود کو نظروں میں آنے سے بچایا اور باہر کی طرف بھاگی۔ اندھیرے کی وجہ سے کمرے کے اندر کا منظر میں پوری طرح تو نہیں دیکھ پائی تھی، لیکن جو کچھ میں نے دیکھا تھا اس سے بہت کچھ سمجھ ضرور گئی تھی۔ اندر موجود عورت جس حال میں چارپائی پہ لیٹی تھی اور اس کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا تھا وہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ بانجھ عورتوں کے ساتھ علاج کے نام پر جو کچھ ہو رہا تھا اس نے میری روح کو لرزا کر رکھ دیا۔ میں وہاں سے ڈر کر بھاگ نکلی تھی۔ بھاگتے بھاگتے میرا سانس پھولنے لگا تھا اور میں اپنے باپ کے مطب سے بہت دور نکل آئی تھی۔ خوف کے مارے میرا دل سینہ چیر کر نکلنے لگا تھا۔ میں جانتی تھی کہ کمرے میں ہونے والے اندھیرے کی وجہ سے میں پہچان میں نہیں آؤں گی، لیکن اس کے باوجود میری جان ہوا ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بھاگنے کے بعد میں ندی کنارے پہنچ گئی۔ تھوڑی دیر سانس لینے کو ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ موسم بہت خوشگوار تھا اور اس وقت گاؤں کا یہ حصہ بہت ہی خوبصورت منظر پیش کرتا تھا، لیکن میری نظروں کے آگے تو سب کچھ دھندلا گیا تھا۔ آج میں نے تصویر کا دوسرا رخ دیکھا تھا جو بہت ہی بھیانک تھا۔ مجھے اپنے باپ پر بہت مان تھا۔ میں تو ان پر فخر کرتی تھی کہ میرے باپ کے ہاتھوں سے جو علاج کرواتا ہے وہ ہمیشہ ہی شفا یاب ہو کر جاتا ہے۔ میرا باپ ایک بہت نیک انسان ہے، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ ان کا علاج کا طریقہ کیا ہے، وہ علاج کے نام پر کیا کر رہے تھے۔ کئی سالوں سے میرے ابا گاؤں میں مطب چلا رہے تھے۔ وہ ایک جانے مانے حکیم تھے جن سے علاج کروانے کے لیے دور دراز سے لوگ آیا کرتے تھے، خاص کر کے وہ عورتیں جو سالوں سے اولاد کی تمنا دل میں لیے یہاں وہاں بھٹکتی پھرتی تھیں۔ جب بھی میرے ابا کے مطب پہنچتی تو ہمیشہ اولاد کی خوشی لے کر ہی واپس لوٹتی۔ ابا گاؤں کے واحد حکیم تھے، اس لیے گاؤں بھر کے لوگ بھی ابا کی بہت عزت کرتے تھے اور انہیں سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے۔ گاؤں کے چودھری بھی ابا کو بہت عزت دیتے تھے۔ میں اپنے ابا کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے جب بھی اپنے ابا کو لوگوں کی نظروں میں معتبر دیکھتی تو خوشی سے پھولیاں نہ سماتی۔ لیکن آج جو سچائی مجھ پر کھلی تھی وہ ناقابل بیان تھی۔ میرا باپ اس عزت کے قابل ہی نہیں تھا جو عزت انہیں گاؤں والوں سے مل رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، ساتھ ساتھ بادلوں نے بھی برسنا شروع کر دیا تھا۔ موسم اچانک ہی تبدیل ہوا تھا اور پورا گاؤں جل تھل ہونے لگا تھا۔ مجھے اپنے گھر جاتے ہوئے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا کہ اگر ابا کو پتہ چل گیا کہ میں اس خاص کمرے میں گئی ہوں جہاں وہ بانجھ عورتوں کو علاج کے لیے بھیجتے ہیں تو یقیناً میری شامت آ جاتی۔ پتہ نہیں ابا میرے ساتھ کیسا سلوک کرتے۔ میں خود بھی ابا کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میرے لیے اب ابا سے نظریں ملانا ممکن نہیں رہا تھا، لیکن میں کب تک اس ٹھنڈی بارش میں گھر سے باہر رہ سکتی تھی؟ اس لیے مجبوراً میں نے گھر کی طرف قدم بڑھا دیے، لیکن سارا راستہ میرے ذہن میں ایک جنگ جاری رہی۔ بچپن سے لے کر اب تک ہر منظر میری آنکھوں کے سامنے چل رہا تھا۔ میں اپنے باپ کو فرشتہ سمجھتی تھی، لیکن میرا باپ علاج کے نام پر جو کچھ مظلوم عورتوں کے ساتھ کر رہا تھا وہ انتہائی گھناؤنا کھیل تھا۔ میرا نام رخسانہ تھا اور میری عمر 14 سال تھی۔ میرا جنم وادی ہنزا کے بہت ہی خوبصورت گاؤں میں ہوا تھا، اور یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میں نے گاؤں کے ایک عزت دار حکیم کے گھر میں آنکھ کھولی۔ میں نے سنا تھا کہ میری پیدائش پر میرے باپ نے سارے گاؤں میں مٹھائی تقسیم کی تھی، کیونکہ میں بہت سالوں بعد اپنے باپ کی جھولی میں آئی تھی اور میرے بعد دوبارہ ان کی کوئی اولاد بھی نہ ہو سکی تھی۔ اور اکثر یہی بات میری سمجھ نہ آتی کہ جب میرے ابا دوسری بانجھ عورتوں کا علاج کر سکتے تھے
تو وہ میری ماں کا علاج کیوں نہیں کر پائے تھے؟ اور کیوں اتنے سال تک انہیں اولاد کے لیے انتظار کرنا پڑا؟ مجھ میں بچپن سے ہی بھائی کا بہت شوق تھا اور میں بار بار اپنے ابا سے فرمائش کرتی کہ مجھے ایک چھوٹا سا بھائی لا کر دیں۔ میں ابا کو یہی کہتی کہ وہ اماں کو بھی مطلب کے خاص کمرے میں بھیج دیں اور اماں بھی میرے لیے ایک چھوٹا سا منا وہاں سے لے کر آ جائیں گی۔ میری بات سنتے ہی ابا کے چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ وہ میری بات کا کوئی جواب نہ دیتے بلکہ غصے سے گھر سے نکل کر ہی چلے جاتے۔ جیسے جیسے میں بڑی ہونے لگی مجھے سمجھ آنے لگا کہ ابا کو میری یہ بات پسند نہیں آتی۔ اماں بھی مجھے یہی کہتی کہ ابا کے سامنے یہ بات نہ کیا کرو، ابا کو غصہ آتا ہے، تم ہمارے لیے کافی ہو۔ لیکن مجھے اب تک ابا کے غصے کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی، مگر آج ضرور معلوم ہو گیا تھا کہ ابا کو غصہ کیوں آیا تھا۔ وہ اماں کو بھلا اس کمرے میں کیسے بھیج سکتے تھے جہاں وہ دوسری عورتوں کے ساتھ علاج کے نام پر ایک گندا کھیل رچا رہے تھے؟ پہلے میں کبھی کبھی ابا کے ساتھ ان کے مطلب چلی جایا کرتی تھی، یہ اس وقت کی بات ہے جب مجھے شاید اچھی طرح سے سمجھ نہیں تھی۔ ایک دن ابا کے مطلب پر ایک بانجھ عورت علاج کے لیے آئی تو ابا نے اسے خاص کمرے میں بھیج دیا۔ میں مطلب کے باہر ہی کھیل رہی تھی اور 2 گھنٹے بعد وہ عورت جب اس خاص کمرے سے نکلی تو اس کی حالت بہت عجیب تھی۔ وہ بہت ڈری سہمی سی معلوم ہوتی تھی اور اس کے ماتھے پر بھی بہت سارا پسینہ تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو کر سوج رہی تھیں۔ وہ عجیب بدحواس سی، ایسا لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا ہو۔ اس دن پہلی بار میرے اندر یہ تجسس جاگا تھا کہ میں دیکھوں تو صحیح، آخر اس خاص کمرے میں ایسا کیا ہے کہ اس عورت کی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی۔ میں کھیلتے کھیلتے اس کمرے کی طرف چلی گئی اور جیسے ہی اس کمرے کا دروازہ کھولنے لگی، ابا کی گرجدار آواز پر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ابا نے مجھے بازو سے پکڑا اور سختی سے کہا کہ میں نے تجھے منع کیا ہے کہ اس کمرے کی طرف نہ آیا کر، لیکن تجھے یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں نے ہکلاتے ہوئے ابا سے کہا کہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر اس کمرے میں آپ کس طرح مریضوں کا علاج کرتے ہیں۔ ابا کہنے لگی کہ آج کے بعد کبھی دوبارہ میرے مطلب نہیں آئے گی۔ مجھے لگا کہ ابا نے غصے میں کہہ دیا ہے، لیکن اس دن کے بعد سے تو ابا نے مجھے مطلب کا رخ کرنے ہی نہیں دیا۔ میں روز شام ہوتی ابا سے چھپ کر گلیوں میں کھیلنے کے لیے نکل جاتی۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا کہ میں مطلب جا کر ابا کو بھی دیکھاؤں، لیکن اس خاص کمرے کو لے کر میرے اندر کا تجسس اب بھی باقی تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں ایک دفعہ اس کمرے کے اندر جا کر دیکھوں کہ ابا کس طرح علاج کرتے ہیں، لیکن ابا کے خوف کی وجہ سے میں اپنے ارادے سے باز رہتی۔ ابا کو تو میرا گلیوں میں گھومنا بھی پسند نہیں تھا، وہ بار بار یہی کہتے کہ گھر سے باہر نہ نکلا کرو۔ اکثر ماں کو بھی ڈانٹ کر کہتے کہ سکینہ اب جوان ہو رہی ہے، اس کے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگاؤ۔ میں 14 سال کی عمر میں بہت ہی جوان اور خوبصورت ہو گئی تھی اور ابا کو نہ جانے کون کون سے وہم ستانے لگے تھے، جبکہ ہمارے گاؤں کا ماحول تو بہت ہی اچھا تھا۔ سب لوگ بہت ہی پیار محبت سے رہتے اور سب سے بڑھ کر گاؤں کے چودھری صاحب بہت ہی عزت دار اور رحم دل انسان تھے۔ وہ ہر کسی کا بہت خیال رکھتے تھے۔ انہوں نے گاؤں کی لڑکیوں کے لیے سلائی سینٹر تک کھول دیا تھا تاکہ گاؤں کی لڑکیاں ہنرمند ہو سکیں۔ وہ اپنی نگرانی میں لڑکیوں کو بہت سے ہنر سکھا رہے تھے۔ گاؤں کا ماحول ان کی وجہ سے ہی بہت اچھا تھا۔ یہ چودھری صاحب ہی تھے جن کی وجہ سے ابا کی شہرت دور دراز کے علاقوں میں پھیل گئی تھی، کیونکہ چودھری صاحب نے ہی لوگوں کو اس بارے میں آگاہ کیا تھا کہ ابا بانجھ عورتوں کا علاج بخوبی کرتے ہیں۔ دراصل چودھری صاحب کے ایک دوست نے بھی اپنی بیوی کا علاج ابا سے کروایا تھا اور اگلے ہی مہینے وہ حاملہ ہو گئی تھی۔ چودھری صاحب کی بات پر تو ہر ایک کو یقین تھا، اس لیے دور دور سے بانجھ عورتیں ابا کے مطلب کے چکر لگانے لگیں، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ ہر عورت ہی شفا یاب ہو جاتی اور حاملہ ہونے کی خبر سناتی۔ میرے ابا بہت ہی نمازی پرہیزگار تھے، شاید اسی وجہ سے خدا نے انہیں اتنی شفا دے رکھی تھی۔ ابا کی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی تھی اور ابا سارے کام چھوڑ کر پہلے نماز پڑھا کرتے تھے۔ جائے نماز پر بیٹھ کر دعا مانگتے تو ابا کی ہچکیاں بن جاتی۔ گاؤں کے لوگ ابا کی پرہیزگاری کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ ابا کی سچائی اور نیکی کی وجہ سے میرے لیے سوچنا بھی ممکن نہیں تھا کہ میرے ابا کوئی ایسا کام بھی کر سکتے ہیں۔ اگر میں نے اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ نہ دیکھا ہوتا تو شاید میں کبھی یقین نہ کرتی۔ 8ویں کے بعد میری اسکول کی چھٹیاں تھیں۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں سلائی کا کام ضرور سیکھوں گی۔
مجھے بھی طرح طرح کے کپڑے پہننے کا بہت شوق تھا، لیکن ابا کو جیسے ہی پتہ چلا تو ابا نے سختی سے کہہ دیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اکیلے پن سے بیزار آ چکی تھی، نہ ہی ابا کو میرا گھر سے نکلنا پسند تھا، نہ ہی سلائی سیکھنا، نہ ہی مکتب کا چکر لگانا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا میں گھر میں رہ کر کروں تو کیا کروں۔ ویسے تو ابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن پابندیوں کے نام پر مجھے اتنی زنجیروں میں باندھ دیا تھا کہ میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ اس بات کا احساس تو مجھے بہت بعد میں ہوا کہ دراصل ابا کے دل میں ہی چور تھا۔ ایک دن میں ابا سے چھپ کر اپنی سہیلی کے گھر جا رہی تھی کہ راستے میں مجھے گاؤں کے چودھری صاحب مل گئے۔ ان کا رخ ابا کے مکتب کی طرف ہی تھا۔ ابا کا کام گاؤں سے ہٹ کر ایک کونے پر بنا ہوا تھا، جہاں گاؤں والے نہ جانا ہونے کے برابر تھے۔ لوگ صرف علاج کی غرض سے ہی اس طرف جایا کرتے تھے۔ چودھری صاحب نے مجھے دیکھ کر کہا، سکینہ تم کیوں سلائی سینٹر نہیں آتی؟ اب تو تم بچی نہیں رہی، جوان ہو رہی ہو، تمہیں بھی گاؤں کی دوسری لڑکیوں کی طرح قابل بننا چاہیے۔ وقت کے ساتھ ساتھ پتہ نہیں چلا کہ کب تم اتنی بڑی اور خوبصورت ہو گئی ہو۔ چودھری صاحب کی آنکھوں میں میرے لیے ستائش تھی، ان کے منہ سے اپنی تعریف سن کر مجھے خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے چودھری صاحب سے کہا کہ ابا اجازت ہی نہیں دیتے۔ چودھری صاحب کہنے لگے، تمہارے ابا سے میں خود بات کروں گا، تم بے فکر ہو جاؤ اور کل سے سب لڑکیوں کے ساتھ سلائی سیکھنے کے لیے ضرور آنا، میں خود اپنی نگرانی میں تمہیں استانی سے ملواؤں گا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تمہارے ابا کے مجھ پر بہت احسان ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے بہتر مستقبل کی صورت انہیں انعام سے نواز دوں۔ چودھری صاحب کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میرے ابا بھلا چودھری صاحب پر کیا احسان کر سکتے تھے؟ چودھری صاحب تو بہت ہی امیر اور بااثر انسان تھے۔ مجھے لگا کہ شاید ابا کے مطلب سے چودھری صاحب کو بھی کوئی فائدہ حاصل ہوا ہے، اس لیے وہ ابا کے مشکور ہیں۔ چودھری صاحب کی ہم پر بڑی مہربانیاں تھیں، وہ سارے سال کی گندم اور چاول ہمارے گھر ڈلوا دیا کرتے تھے اور ہمیں کبھی گندم خریدنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی تھی۔ ویسے بھی کوئی تہوار آتا ہمارے گھر چودھری صاحب کی طرف سے تحائف کا ڈھیر لگ جاتا، کبھی کوئی گائے بکری تو کبھی پھلوں کے ٹوکرے، کچھ نہ کچھ چیز چودھری صاحب کی طرف سے ہمیں موصول ہوا کرتی تھی۔ ایک دفعہ میں نے اماں سے پوچھا کہ چودھری صاحب ہم پر اتنے مہربان کیوں رہتے ہیں؟ تو اماں نے بتایا کہ چودھری صاحب کے کہنے پر ابا نے مریضوں کے علاج کی فیس بہت کم رکھی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ علاج کروا سکیں، اسی لیے چودھری صاحب ہمارا زیادہ خرچہ خود پورا کر دیتے ہیں۔ اس دن سے میں چودھری صاحب کی بہت زیادہ عزت کرنے لگی تھی۔ میں یہ سوچ کر بہت خوش ہوئی کہ ہمارے گاؤں کے چودھری کو گاؤں کے لوگوں کا کتنا خیال ہے اور خدا نے انہیں کتنا نرم دل دیا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ اگر وہ ابا سے میرے لیے بات کریں گے تو ابا کبھی انکار نہیں کر سکیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ شام ڈھلے جب ابا مکتب سے گھر لوٹے تو ان کے انداز میں زمانے کی تھکن تھی۔ وہ بہت ہی اترے ہوئے لہجے میں کہنے لگے، سکینہ تو کل سے سلائی سیکھنے کے لیے چلی جانا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ابا نے مجھے اجازت دے دی ہے۔ میں جان گئی تھی کہ ہو نہ ہو چودھری صاحب نے ہی ابا سے بات کی ہے، لیکن ابا کا انداز ایسے تھا جیسے بہت مجبوری میں ابا نے مجھے اجازت دی ہو۔ ابا کی رضامندی ملتے ہی میں خوش ہو گئی تھی اور اگلے ہی دن سے گاؤں کی لڑکیوں کے ساتھ سلائی سیکھنے کے لیے جانے لگی تھی۔ چودھری صاحب بہت ہی خوش اخلاق تھے، وہ سارا وقت سلائی سینٹر میں موجود رہتے اور گاؤں کی لڑکیوں کے سروں پر دستِ شفقت رکھتے۔ ابا کے مکتب میں بھی دن بدن رش بڑھتا جا رہا تھا، ابا کی شہرت دور دراز گاؤں تک پھیل گئی تھی۔ لیکن جیسے جیسے ابا کے مریض بڑھنے لگے تھے، ابا کے چہرے کا رنگ سرسوں کی طرح پیلا پڑنے لگا تھا۔ ابا واپس آتے تو اس قدر تھکے ہوئے لگتے جیسے بہت ہی محنت کر کے آئے ہوں۔ اماں ابا کا حد سے زیادہ خیال رکھتی اور انہیں طاقت کی بہت سی چیزیں کھلاتی، لیکن ابا میں تو جان ہی نہیں رہی تھی۔ ابا کی کمر وقت سے پہلے ہی جھک گئی تھی اور ان کے مزاج میں بھی بہت زیادہ گرمی آ گئی تھی۔ بات بے بات ان کا اماں سے جھگڑا ہونے لگا تھا۔ ہر جھگڑے کے اختتام پر وہ اماں کو یہی کہتے کہ اپنی بیٹی کو لے اور اپنے باپ کے گاؤں چلی جا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اب انہیں ہماری ضرورت ہی نہیں رہی۔ ابا کے اس رویے پر میں بہت زیادہ حیران تھی، کیونکہ میری اور اماں کے علاوہ تو ابا کا کوئی نہیں تھا، پھر وہ کیوں مجھے اور اماں کو گھر سے نکالنا چاہتے تھے؟ کبھی کبھی ابا بہت دیر سے گھر لوٹتے اور بستر پر لیٹ کر سارے رات کروٹیں بدلتے رہتے۔ انہیں اماں سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ اماں نے روز روز کے جھگڑوں سے تنگ آ کر اپنا بستر بھی میرے کمرے میں ڈال دیا۔ وہ بہت زیادہ خاموش رہنے لگی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے میں کسی مسافر خانے میں رہ رہی ہوں جہاں کسی کو کسی کا ہوش نہیں تھا۔
ابا اماں کے جھگڑے بڑھتے جا رہے تھے اور چودھری صاحب کی عنایتیں اپنی جگہ پر تھیں۔ مطلب میں رش بڑھتا ہی جا رہا تھا اور ابا دن بدن نڈھال ہوتے جا رہے تھے۔ سب کچھ میری سمجھ سے باہر تھا۔ ایک دن میں سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ جب میری نظر چودھری صاحب پر پڑی جو ابا کے مطلب کی طرف سے جا رہے تھے۔ میں نے سوچا چودھری صاحب کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کر دوں۔ سلائی سینٹر میں تو ان سے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا، لیکن اب انہیں شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی کیونکہ ان کی وجہ سے مجھے سلائی سیکھنے کا موقع ملا تھا۔ چودھری صاحب کافی آگے نکل چکے تھے، اس لیے میں ان کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں آواز دے کر روکتی، میرا پاؤں کیچڑ میں پڑ گیا اور میں گر پڑی۔ بڑی مشکل سے کھڑی ہوئی تو میرے سارے کپڑے گند میں بھر چکے تھے۔ پاس ہی ایک ہینڈ پمپ لگا ہوا تھا، میں اسے چلا کر خود کو صاف کرنے لگی اور ارد گرد نظر دوڑائی تو مجھے تو چودھری صاحب کہیں نظر ہی نہ آئے۔ نہ جانے وہ کہاں چلے گئے تھے۔ میں اپنا ارادہ ملتوی کر کے واپس پلٹنے لگی تو نہ جانے میرے دل میں کیا سمائی۔ میں نے سوچا آج کیوں نہ میں ابا کے متم میں جھانک کر دیکھوں کہ ابا عورتوں کا علاج کس طرح کرتا ہے۔ میں چوری چھپے متب میں داخل ہوئی، سب کی نظروں سے بچتے ہوئے میں اس خاص کمرے کی طرف بیٹھ گئی جہاں میں نے ایک جوان عورت کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ متب میں اس وقت رش زیادہ تھا، اس لیے کسی نے بھی مجھے اس طرف جاتے ہوئے نہیں دیکھا اور ابا مجھے کہیں نظر ہی نہیں آئے تھے۔ شاید وہ اس عورت کا علاج کرنے کے لیے پہلے ہی کمرہ خاص میں جا چکے تھے۔ میں دبے پاؤں اس کمرے تک پہنچی تو کمرے کا دروازہ بند تھا، لیکن کمرے کے اندر پوری آواز میں قوالی چل رہی تھی۔ قوالی کی آواز سن کر میں حیران رہ گئی کہ یہ کون سا علاج ہے جس کے لیے اتنی تیز آواز میں قوالی لگانی پڑ گئی ہے۔ ابا حکیم تھے، کوئی پیر بزرگ یا عامل تو نہیں تھے جو قوالیوں کے ذریعے علاج کرتے ہیں۔ میں بہت سارے سوال ذہن میں لیے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح کمرے کے اندر جھانک کر دیکھوں۔ اتنے میں میری نظر روشن دان پر پڑ گئی۔ میری خوش قسمتی تھی کہ روشن دان بہت اونچا نہیں تھا، اس تک پہنچنا میرے لیے کوئی اتنا مشکل بھی نہیں تھا۔ جیسے تیسے میں اوپر چڑھ گئی اور روشن دان کے کمرے کے اندر جھانکنے لگی۔ کمرے میں زیادہ اندھیرا تھا اور روشنی بہت کم، لیکن پھر بھی مجھے اندر کے منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی عورت چارپائی پہ پڑی ہوئی تھی اور اس کی حالت بہت نازیبا تھی۔ اس کے ساتھ موجود مرد کی کمر میری طرف تھی اور مجھے یقین تھا کہ وہ میرے ابا ہی ہیں۔ وہ اس عورت کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے وہ دیکھ کر ہی میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ ابا کیوں اماں سے بیزار ہو گئے تھے اور کیوں ہم دونوں کو گھر سے باہر نکال کر دینا چاہتے تھے۔ جب انہیں ہر روز نتنی عورتیں میسر آ رہی تھیں تو اماں کے ساتھ ان کا گزارا کیسے ہوتا؟ وہ عورت خود کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن نہ جانے اسے انجیکشن کے ذریعے ایسی کون سی دوا دے دی گئی کہ تھوڑی دیر میں اس نے مزاحمت کرنا چھوڑ دی اور خاموش پڑی رہ گئی۔ ابا اس کے ساتھ کسی وحشی انسان کی طرح سلوک کر رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی بہت ساری تصویریں بھی ایک بڑے سے کیمرے میں محفوظ کر رہے تھے۔ اس سے زیادہ مجھ میں دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ میرا اچانک ہاتھ سلپ ہوا اور میں روشن دان سے نیچے گر پڑی اور وہاں سے تیزی سے بھاگ نکلی۔ میں کب تک اپنے گھر سے باہر رہ سکتی تھی؟ مجبوراً شام ڈھلے میں دل پر بوجھ لی اپنے گھر میں داخل ہوئی تو ابا پہلے سے ہی گھر میں موجود تھے۔ مجھے دیکھتی ہی انہیں غصہ آ گیا۔ ابا کہنے لگے میں نے تجھے گھر سے باہر نکلنے کے لیے منع کیا ہے، لیکن تجھ سے تو اپنا آپ سنبھالا ہی نہیں جا رہا۔ جہاں مرضی ہوتی ہے منہ اٹھا کر وہاں نکل پڑتی ہے۔ تجھے کیا پتا کہ حالات کتنے خراب ہو چکے ہیں؟ آج کل کے مرد عورتوں پر کیسی بری نظر رکھتے ہیں، اور تو ابھی نئی نئی جوان ہوئی ہے۔ ابا کی بات سن کر میں تل ملا گئی تھی۔ چور ابا کے دل میں تھا اور سارے زمانے کو چور کہنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ابا کی باتیں سن کر میرا خون پوری طرح کھول اٹھا تھا اور میرے لیے چپ رہنا ناممکن ہو گیا تھا۔ میں نے غصے سے ابا سے کہا کہ دوسروں کو برا کہنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لیجئے۔ آپ جس طرح عورتوں کا علاج کرتے ہیں مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ میری بات سن کر ابا ہکا بکا رہ گیا اور خاموشی سے میرا لال پڑتا چہرہ دیکھنے لگے۔ میں نے روتے ابا سے کہا کہ میں سب کچھ جان چکی ہوں۔ کیوں میں نے اپنی آنکھوں سے اس خاص کمرے ابا کا علاج طریقہ دیکھ لیا تھا۔ میں جان گئی کہ وہ عورتوں سے علاج کے نام پر زیادتی کرتے ہیں اور ان کی نازیبا تصاویر بناتے ہیں اور پھر انہیں مجبور کرتے ہیں کہ وہ دنیا کو اپنے جھوٹے حاملہ ہونے کی خوشخبری سنائیں۔ میری بات سن کر ابا کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ غصے میں کہنے لگے تجھے شرم نہیں آتی؟ تو اپنے باپ کے بارے میں کیسی بات کر رہی ہے؟ آج میں بھی چپ رہنے والی نہیں تھی۔ میں نے بھی صاف کہہ دیا کہ آپ کو اتنا گھناؤنا کھیل کھیلتے ہوئے شرم نہیں آتی، تو مجھے سچ کہتے ہوئے شرم کیوں آئے گی؟
ویسے تو آپ بڑے نیک اور پرہیزگار بنتے ہیں، آپ اندر سے تو شیطان سے بھی کہیں زیادہ خراب اور گندے ہیں۔ آپ جیسا بد کردار انسان میرا باپ ہے، یہ سوچ کر ہی شرم سے پانی پانی ہو رہی ہوں۔ اماں نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر رسید کیا اور کہنے لگیں کہ ایک لفظ بھی اور منہ سے نکالا تو میں تیرا منہ توڑ دوں گی۔ تیرے باپ نے تجھے کھلا پلا کر اتنا بڑا کر دیا اور تو اسی باپ کے خلاف زہر اگل رہی ہے، اس سے اچھا تو پیدا ہوتے ہی مر جاتی۔ میں نے حیرانگی سے اماں کو دیکھا جو پچھلے کئی عرصے سے ابا کے غصے کا شکار تھی اور ہر روز ابا سے ان کا جھگڑا ہوتا تھا، لیکن اس وقت وہ پوری طرح ابا کا بچاؤ کر رہی تھی۔ شاید انہیں بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کا شوہر کتنا بڑا دھوکہ دے رہا ہے۔ اماں آپ کو نہیں معلوم، میں نے خود ابا کو ایک عورت کے ساتھ زیادتی کرتے دیکھا ہے، جو عورت بہت ہی بری حالت میں تھی اور اس کی حالت پر بھی ابا کو بالکل رحم نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ان کو یقین دلانے کی کوشش کی تھی۔ وہ کہنے لگی تو نے جو کچھ دیکھا وہ سچ ضرور ہے مگر پورا سچ نہیں ہے۔ اس عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اسے برہنہ کر کے تصویریں بھی بنائی گئی ہیں، لیکن ایسا کرنے والا تیرا باپ نہیں بلکہ ہمارے گاؤں کا وہ کمینہ چودھری ہے جو بظاہر تو بہت نیک بنتا ہے، لیکن در حقیقت عورتوں کو اپنی بستر کی زینت بنانا چاہتا ہے۔ اماں کی بات سن کر میں ششدر رہ گئی۔ چودھری صاحب تو بہت ہی نیک تھے، پھر وہ ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ مجھے لگا شاید اماں ابا کی خاطر چودھری صاحب پر الزام لگا رہی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ اماں مجھ پر سچ سے پردہ اٹھاتی گئیں اور میں سوچنے کے قابل بھی نہ رہی۔ وہ کہنے لگیں کہ چودھری صاحب عورتوں کے بہت شوقین تھے، انہیں ہر روز اپنے بستر کے لیے ایک نئی عورت چاہیے۔ اتفاق سے تیرے باپ نے جن 5 عورتوں کا علاج کیا وہ سب کی سب حاملہ ہو گئیں۔ بس پھر کیا تھا، چودھری صاحب نے جان بوجھ کر تیرے باپ کا نام روشن کر دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ عورتیں تیرے باپ کے پاس علاج کروانے کے لیے چلی آئیں۔ اس کا یہ منصوبہ پوری طرح کامیاب رہا اور تیرے ابا کے مطب میں عورتوں کا رش لگ گیا۔ چودھری صاحب نے ابا کو پوری طرح بلیک میل کیا کہ اگر ابا نے ان کی مرضی کے مطابق کام نہ کیا تو وہ ابا کو گھر بٹھا دیں گے اور ہمارا جینا بھی حرام کر کے رکھ دیں گے۔ ابا جانتے تھے کہ چودھری صاحب کے لیے ابا کی زندگی اجیرن کرنا کچھ مشکل نہیں ہے، اس لیے مجبوراً ابا نے چودھری صاحب کی ہر بات مان لی۔ چودھری صاحب شام ہوتے ہی تیرے ابا کے مطلب پر چلے جاتے ہیں اور جو بھی عورت علاج کے لیے آتی ہے اور چودھری صاحب کی آنکھوں کو بھا جاتی ہے وہ اسے کمرہ خاص میں بلوا لیتے ہیں۔ آج بھی تو جس کمرے میں دیکھ کر آئی ہے وہ تیرا باپ نہیں بلکہ چودھری صاحب ہیں، کیونکہ دونوں کا ہی قد کاٹ ایک جیسا ہے، اسی لیے تو دھوکہ کھا گئی۔ یہ گھناؤنا کھیل جو عورتوں کے علاج کے نام پہ کیا جا رہا ہے وہ تیرا ابا نہیں بلکہ چودھری صاحب کھیل رہے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے چودھری صاحب نے تیرے لیے بھی رشتہ بھجوایا تھا اور اسی وجہ سے تیرا باپ روز ایک بات پر اصرار کر رہا تھا کہ تجھے لے کر اس گاؤں سے چلی جاؤں۔ چودھری صاحب کی نظر تجھ پر بھی خراب ہو چکی ہے اور اسی لیے تیرے باپ نے تیرے گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دی تھی۔ اماں کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ چودھری صاحب ایک 70 سال کے بزرگ سے آدمی تھے اور میں ان کے سامنے 14 سال کی ایک جوان لڑکی، پھر وہ مجھ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیسے کر سکتے تھے؟ آہستہ آہستہ مجھے یقین آ گیا کہ اصل مجرم چودھری صاحب ہی ہیں، جنہوں نے اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے انتہائی غلط راستہ اپنایا ہے۔ میں نے ابا سے روتے ہوئے معافی مانگ لی تھی، لیکن میں ان کے کردار کے بارے میں غلط باتیں کرتی رہی تھی۔ ابا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ابا کہنے لگے کہ انہوں نے ساری زندگی نیکی اور عبادت میں گزار دی ہے اور عمر کے آخری حصے میں انہیں یہ رسوائی دیکھنی پڑ رہی ہے۔ میں نے ابا سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں اور مطب کو تالا لگا دیجیے۔ آج کے بعد آپ کسی کا کوئی علاج نہیں کریں گے کیونکہ مجھے اب سلائی کا کام آ گیا ہے اور میڈم میرے پاس سلائی کے لیے شہر سے کپڑے بھجوا دیا کریں گی۔ ابا کہنے لگے بیٹی آج تک مجھے اسی بات کا خوف تھا کہ جب یہ بات تمہیں پتہ چلے گی تو پتہ نہیں تم کس طرح سے پیش آؤ گی، لیکن مجھے خوشی ہے کہ تم نے معاملے کی نزاکت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ کچھ ہی دنوں میں ابا نے مطلب بند کر دیا تھا اور ہم تینوں ہی گاؤں چھوڑ کر میرے نانا کے گاؤں روانہ ہو گئے تھے۔ ابا کے دل میں خوف خدا تھا، اس لیے ابا نے اپنے گناہوں کی سچے دل سے معافی مانگ لی تھی۔ ایک بات مجھے بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ ہر تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں اور لازمی نہیں کہ سامنے نظر آنے والا رخ ہی سچا ہو۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ کی بھی کوئی آپ بیتی ہے اور آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں اپنی کہانی ضرور لکھیے، ہم اس کہانی کو منظر عام پر لے کر آئیں گے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سنو ذرا کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں
تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی فوراً مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔